صرف آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی ذہنی اور روحانی ترقی میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی ایسی چیز پر دعویٰ کرے جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں، اور اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ میں نے تم لوگوں کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کر دیں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے، سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ جس بندے کے بھی قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے انہیں جہنم کی آگ چھوئے، یہ ناممکن ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگتا ہے۔ جو شخص میری امت کے فساد و بگاڑ کے وقت میری سنت اور میرے طریقہ سے وابستہ اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اس کے لیے شہید کا اجر و ثواب ہے۔ نہ محرم چیز کی طرف پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی کی تمہیں اجازت ہے لیکن دوسری کا تمہیں گناہ ہوگا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قساوت قلبی، سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض و عداوت جو اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ کوئی جنگل بیابان میں اپنے گمشدہ اونٹ کے ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ دینار و درہم کے بندے، عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، سیاہ کمبلی کے بندے تباہ ہو گئے۔ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض رہتے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہے، جن کے کھلانے پلانے کے تم ذمہ دار ہو۔ عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے۔ جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، وہ مجھ تک میرے امتیوں کا سلام پہنچاتے ہیں۔ ہر بلائی صدقہ ہے، اور بلائی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملو۔ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے۔ قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنی سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے آدمی قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا،
یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ جب کسی نے میرے کسی امتی کی کوئی حاجت پوری کر دی، اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں واپس آتا ہے۔